بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عامر خان۔ آج جو بہت ہی اہم ٹاپک ہے اس پہ بات کریں گے۔ لوگ ملک چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ کل میں ایئرپورٹ پہ تھا، جناح ٹرمینل پہ۔ آپ یقین کیجئے گا ایسا سما تھا جیسے کسی شادی میں موجود ہوں۔ رش لگا ہوا تھا رات کے 3 بجے، جانے والوں کا، آنے والوں کا پورشن بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ جہاں ناظرین قانونی اور غیر قانونی طریقوں سے ملک سے باہر جانے کی کوشش کرنے والوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک کے کرتے دھرتے طاقتوروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مجھے اپنے ملک سے محبت ہے، آپ کو بھی ہوگی یقیناً۔ یوم آزادی پر بچپن سے لے کر اب تک آپ بھی ملی نغمے جھوم جھوم کر گاتے اور سنتے چلے آئے ہیں۔ وطن کی خاطر قربان ہو جانے کا جذبہ ابھی بھی اتنا ہی ہے جتنا بچپن میں تھا۔ یہ اتنا ہی قدرتی ہے جتنا کوئی بھی جذبہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے تو جب کوئی ہم سے پوچھتا تھا، جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو ہم کہتے تھے ٹیچر، ڈاکٹر، پائلٹ، انجینئر، یا ایگزامز، کمپٹیٹیو ایگزامز دے کے اعلیٰ آفیسرز بنیں گے۔ لیکن ان سب میں کہیں بھی یہ بات شامل نہیں ہوتی تھی کہ میں بڑا ہو کر ملک سے باہر چلا جاؤں گا، چھوڑ دوں گا اپنے پرانے ساتھی، چھوڑ دوں گا اپنا پرانا محلہ، چھوڑ دوں گا اپنا پرانا شہر، چھوڑ دوں گا ان یاروں کو، ان ماں باپ کو جنہوں نے میری پرورش کی، جنہوں نے مجھ پر پیسہ لگایا۔ یہی ماں باپ مجبور ہو جائیں گے مجھے باہر بھیجنے کے لیے۔ ایسا کبھی سوچا نہ تھا، نہ کبھی ایسا لگتا تھا، لیکن آج کی تاریخ میں ایسا سوچنا پڑ رہا ہے۔ بلکہ آپ یقین کیجئے گا، شاید آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جہاں آپ پیدا ہوئے، جس محلے میں آپ پیدا ہوئے، جس شہر میں آپ پیدا ہوئے، جن لوگوں کے درمیان آپ بڑے ہوئے، آپ کی سوچ یہی ہوتی تھی کہ ساری عمر میں یہیں رہوں گا اور یہیں مر جاؤں گا۔ زندگی میں سب سے پہلی حیرت کا سامنا تب ہوتا ہے جب وہ گھر، محلہ، شہر چھوڑنا پڑ جائے۔ کتنا ہی عرصہ تو پرانی جگہ کی عادتیں نہیں جاتی ناظرین، اور نئی جگہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے۔ پھر ساری عمر کئی ایسی ہجرتوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے انسان کا، جن میں سے اکثر من چاہی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر تو انسان کو تلاش معاش ہی در بدر لیے پھرتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ لیکن اپنے پہلے گھر کی یاد انسان کبھی نہیں بھول پاتا۔ دل سے جاتی ہی نہیں ناظرین، دل سے جاتی نہیں دوستو، دل سے جاتی ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اپنا گھر، اپنی جگہ اور شہر اس قدر عزیز ہوتے ہیں تو کوئی کیوں انہیں چھوڑ جاتا ہے؟ گاؤں کی یاد میں صفے کالے کرنے والے گاؤں واپس جا کر بس کیوں نہیں جاتے؟ وطن کی یاد میں آنسو بہانے والے وطن سے جاتے ہی کیوں ہیں؟ یہ اور ایسے بہت سے سوال آپ کے اور میرے، اور جو اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے ذہن میں کھلبلاتے ہوں گے۔ لیکن پوچھے کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ان کے جواب میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ کوئی چھوٹے شہر سے بڑے شہر کی طرف سفر اس لیے کرتا ہے کہ چھوٹے شہروں میں روزگار نہیں ملتا، سہولیات ویسی نہیں ہوتی جو بڑے شہروں میں ہوتی ہیں، تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ، روزگار، لائف سٹائل۔ جی ہاں ناظرین، جو بڑے شہروں کا ہوتا ہے وہ چھوٹے شہروں کا نہیں ہوتا۔ اس نقل مکانی کو روکنے کے لیے کبھی کسی بھی زمانے کی حکومت کی ترجیحات میں چھوٹے علاقوں کی ترقی شامل نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے بڑے شہر اپنی اوقات سے زیادہ آبادی کو سنبھالے ہونے کی وجہ سے بے ڈھنگے پن سے پھیلتے جا رہے ہیں۔ زرعی زمینیں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی نظر ہوتی جا رہی ہیں۔ پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ اسپتالوں میں صحت کی سہولیات اور تعلیمی اداروں میں گنجائش سے زیادہ طالب علم، بے روزگاری، جرائم کا بڑھنا اور بہت سے ایسے مسائل جو مس مینجمنٹ کی وجہ سے جنم لیتے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے کوئی حکومت، کوئی انتظامی ادارے اور پالیسی میکرز متوجہ نہیں ہوتے۔ جی ہاں، ملک کی حالت اس وقت بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ جی ہاں، ہر شعبہ بے لگام اور کرپشن کا منظر پیش کر رہا ہے، اور وہاں پر کام کرنے والے امپلائی کا بھی یہی حال ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ ہر طرح کی سہولت اس ملک میں حاصل کر لیتا ہے، لیکن جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اپنے بجلی کے بل کے ہاتھوں پریشان ہو کر خودکشی کر رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے ہی ایک فرمان لڑکے نے، 24 سالہ فرمان لڑکے نے خودکشی کی ہے۔ اس فرمان لڑکے کی ایج کیا تھی؟ کیا عمر ہوگی؟
24 سال کا، 4 بہنیں اور 2 بھائی، خودکشی کیوں کی ہے؟ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ آپ جائیں اس گھر کی حالت دیکھیں، 2 لاکھ کا بجلی کا بل بھیجا ہوا ہے۔ وہ بل کہاں ہے؟ بل 2,01,009 کا بجلی کا بل آیا تھا اس گھر کا، اور میں گھر خود دیکھ کر آیا ہوں، میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ 1 کمرے کا گھر ہے، 1 کمرے کا گھر، 2,01,000 کا۔ جاب نہیں تھی، جاب چھوٹ گئی تھی، شاپ میں سیل مین تھا، جاب چھوٹ گئی تھی، جاب نہیں مل رہی تھی، 2 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی اس کی۔ ناظرین، حالات بہت برے ہیں، بد سے بدتر حالات ہو چکے ہیں، بد سے بدتر۔ آدمی کسی سے بھیک، آدمی کس کے پاس جائے؟ کس کے پاس بھیک تک نہیں ملتی ہے، کیونکہ جو بھیک انہی کو ملتی ہے جو پروفیشنل ہیں، اپنے پاؤں جما بیٹھے ہیں، اپنے پاؤں جما کر بیٹھے ہوئے ہیں ان ٹھکانوں پر۔ ایک عام آدمی بھیک مانگنے سے پہلے خودکشی کرنا پسند کرتا ہے۔ ایسے میں قانون اور غیر قانونی طریقوں سے ملک سے باہر جانے کی کوشش کرنے والوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو حب الوطنی کے نام پر لوگوں کو یہاں باندھے رکھیں گے اور خود ملک کے اندر اور باہر اپنی اور اپنی اولادوں کی زندگیاں عیاشی میں بسر کرتے اور کرواتے رہیں گے، تو یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا نے اس نسل کو اور کچھ سکھایا ہو نہ ہو، کچھ سمجھایا ہو نہ ہو، پر یہ بات ضرور انہیں پتہ چل گئی ہے کہ ہمارا ملک قیادت کے فقدان کا ہمیشہ سے شکار رہا ہے، اور آئندہ بھی جو حالات نظر آ رہے ہیں اور جو حالات پیدا کر دیے ہیں ان میں بہتری آنے کی کوئی نظر نہیں آتا، کچھ بہتری آنے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ کرپشن، رشوت، سیاسی عدم استحکام اور انتہائی تیزی سے خراب تر ہوتی ہوئی ملک کی مجموعی معاشی حالت اب ان سے ڈھکی چھپی نہیں رہی، تو وہ کیوں نہ اپنے ملک کو اور اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی ایسے ملک کا رخ کریں جہاں اتنی محنت کی جتنی وہ یہاں اپنے ملک میں کرتے ہیں، اس کے بدلے میں انہیں نسبتاً محفوظ، آزاد اور مستحکم معاشرہ زندگی گزارنے کے لیے مل جائے۔ آپ دیکھیں نا، میں کام کر رہا ہوں، دیکھیں آپ، میں کام کر رہا ہوں، چھوٹی سی اب آؤٹ ڈور کوریج بھی کرتا ہوں، تجزیہ بھی کرتا ہوں، کالز آتی ہیں، کالز، میں ISI کا انسپیکٹر بات کر رہا ہوں، میں فلانا بات کر رہا ہوں، آپ نے اس کی خبر لگا دی، آپ نے اس کی خبر لگا دی۔ ہماری یہ حالت ہے، عام آدمی کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ کیا ہوتی ہوگی عام آدمی کی حالت؟ عام آدمی تو کسی سے سوال تک نہیں کر سکتا۔ ہم جاتے ہیں، آپ یقین کیجئے گا، میں جاتا ہوں، کوریج کرتا ہوں، آپ یقین کیجئے گا، پولیس والوں سے لے کر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی افسر، کوئی کانسٹیبل، کوئی محکمہ مجھے کوریج کرنے نہیں دیتا۔ کیوں دے؟ کرپشن کا بازار گرم ہے۔ یہ اگر کوریج کرے گا تو یہ تو پھر دکھائے گا، پتہ انہیں بھی ہے، پتہ سب کو ہے، پاکستان میں سب کو پتہ ہے۔ ان حالات میں اس طرح کے بھاشن دینا کہ گھر کی خاطر 100 دکھ سہ لیں، گھر تو آخر اپنا ہے، بے سود ہے کہ معاشی طور پر خوشحالی جس جگہ سے میسر ہو، انسان وہیں رہنے کے جتن بھی کرتا ہے اور جانا بھی پسند کرتا ہے اور اپنا گھر بھی سمجھتا ہے۔ آپ لاکھ کہیں کہ انسان سماجی جانور ہے، میں کہوں گا کہ دراصل انسان معاشی جانور ہے۔ انسان معاش کے لیے، اور خاص طور پہ اس پاکستان میں انسان معاش کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ بھاری بھرکم اسکولز کی فیسز، کالجز کی فیسز، اس کے بعد یونیورسٹیز، انجینئرنگ کرتا ہے، ڈاکٹرز بنتا ہے، لاکھوں کروڑ روپے لگ جاتے ہیں ایک بچے پر، اس کے بعد بھی کوئی فیوچر ہی نہیں ہے اس کا یہاں، کوئی فیوچر نہیں ہے اس کا یہاں پر، کوئی ٹکے کا فیوچر نہیں ہے۔ کیا کرے گا؟ باہر ہی جائے گا۔ اور میں تو کہتا ہوں جتنے بھی بچے ہیں، بلکہ میٹرک اور انٹر کریں، اسکالرشپ پر باہر جائیں، اسکالرشپ پر باہر جائیں۔ وہ ماں باپ جو باہر نہیں جا سکے، جو اپنی زندگی میں باہر نہیں جا سکے، اپنا خواب پورا نہیں کر سکے، اپنے بچوں کو بھیجیں یہاں سے۔
اس ملک میں کچھ بھی نہیں بچا. آپ پڑھا لیں, انجینئرنگ کرا لیں, ڈاکٹرز پڑھا لیں, ایک ڈاکٹرز کی سیلری پاکستان میں کتنی ہے؟ پرائیویٹ کمپنیز میں, پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کتنی ہیں؟ 30,000, 40,000, 45,000, 50,000 لگا لیں. اگر ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس, آنے جانے کی کنوینس نہیں ہے, رکشہ والا لے لیتا ہے 10-15,000, تو 30,000 میں کیا گزارا کرے گا, کیا کھائے گا, کیا گھر چلائے گا؟